مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8295۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بڑا حدیث کا ابتدائی جملہ، انہو اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میری طبیعت تازہ ہو جاتی ہے، میری روح تازہ ہو جاتی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار۔ جب ہم ذخیرہ حدیث کو پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی جو طلب اور تڑپ نظر آتی ہے، ویسے تو وہ ہر وقت رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے۔ نماز ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ دائیں کھڑے ہوتے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب سلام پھیریں گے تو پہلے نظر ہم پر پڑے گا۔ یہ جملہ اپنے اندر کتنی محبتیں لیے ہوئے ہے، انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میں تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک سوال کیا حضرت ابو ہریرہ نے، فَأَنبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، مجھے ہر شے کے بارے میں خبر دے، ہر شے کے بارے میں مجھے خبر دے، ہر مخلوق اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتائیں، خبر دیں مجھے۔ یہ بڑا معمولی سا لفظ ہے، لیکن اس میں بات بہت بڑی پوچھی گئی کہ مجھے ہر شے کی حقیقت بتائیں۔ اس کائنات میں جتنی اشیاء اللہ نے پیدا کی ہیں، مجھے ان کی حقیقت بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑے سے مختصر سے لفظوں میں ہر شے کی حقیقت کو بتایا، فرمایا کل شیء خلق من الماء۔ اے ابو ہریرہ، تم نے ہر شے کی حقیقت پوچھی ہے تو سنو، ہر شے اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا۔ یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا۔ آج سائنس ترقی کر گئی ہے تو سائنس آج اس بات تک پہنچی ہے کہ انسانی جسم میں 60% سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں 60% سے زیادہ پانی ہے، بعض نے 70 تک کہا، 70%، 72% تک دماغ پانی استعمال کرتا ہے۔ اور گرمیوں میں اگر یہ جسم سے پانی کا اخراج ہو جائے تو کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی ہو گئی ہے، خون گاڑھا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے خبر دی، کل شیء خلق من الماء، ہر شے کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ پھر فرمایا، جب یہ بات آپ نے فرما دی، دوسرا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی حکم دیں، سوال تو میں نے کر لیا، اب کوئی نصیحت مجھے کریں، کوئی بات مجھے کہیں کہ میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ انبئنی بامر اذا اخذت به دخلت الجنہ، ایسا کوئی کام بتائیں کہ میں وہ کام کروں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب جنت میں جانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا نسخہ بتایا۔ اب وہ بظاہر بڑے آسان سے الفاظ ہیں، دیکھنے میں بھی آسان ہے، ادائیگی میں بھی آسان ہے، سننے میں بھی آسان ہے، بڑے آسان سے الفاظ، لیکن عمل میں یہ آسان نہیں ہے۔ پہلا فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو، جب بھی ایک دوسرے سے ملو سلام کرو۔ اب یہ سلام کہنا نہیں ہوتا، اس ایک جملے کو لے لینا تو صرف سلام منہ سے کہنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
سلام کو عام کرو۔ ہم جب کسی کو زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم، ہم نے کئی بار یہ پڑھا کہ تم پر سلامتی ہو، میری طرف سے تم امان میں آ گئے، اور ہم اس کے برعکس کام کرتے ہیں۔ ہم زبان سے کیا کہتے ہیں؟ تم پر سلامتی ہو، لیکن ہماری زبان اس کے خلاف چلتی ہے، ہم اس کے لیے بغض بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے کینہ بھی رکھتے ہیں۔ پورے معاشرے میں، عمومی طور پر معاشرے میں یہ صورتحال ہے۔ اس ایک جملے میں ہم اپنا اس آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا باہر کیسا ہے اور ہمارا اندر کیسا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں سلام، لیکن جس شخص کو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں سلام، ہمارے دل میں اس کے لیے 100 برائیاں، 100 عیب، 100 کینہ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ دوسرا، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، دسترخوان کشادہ کرو۔ تیسرا، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کو، تعلق کو توڑو نہیں، تعلق کو قائم رکھو، صلہ رحمی کرو۔ چوتھا، وَصَلِّ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تب مصلی پر کھڑے ہو، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم بارگاہ رب العزت میں اپنا سر جھکاؤ۔ اب یہاں ایک تو وہ نماز ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، وہ ہم پر لازم ہے، ہمیں مسجدوں میں آنے جانے کا حکم دیا گیا، وہ تو ہم پر لازم ہے، اس کا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد ایک ایسا معاملہ بھی ہے جو تمہارا اور رب کا معاملہ ہے، کسی کو نہیں پتہ تم کیا کرتے ہو۔ دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ جب نماز ہوتی ہے ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک یہ معاملہ ہے والناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ۔ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے جو ہمیں اور رب کو پتہ ہو۔ آخر میں فرمایا ثم ادخل الجنۃ بسلام، یہ کام کرو سلامتی سے، عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آسان سے الفاظ ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا رسول اللہ علیہ السلام کا وہ فرمان، تو انسان لرزتا ہے، کانپتا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ جب کل میدان محشر ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگ میرے حوض پر آئیں گے، میرے حوض پر بعض لوگ آئیں گے، جب وہ آئیں گے نا تو فرشتے ان کو دور ہٹا دیں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ ان کو تم نے دور کیوں ہٹایا؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں، امتحان کے نتیجے سے کون ڈرتا ہے؟ ایک وہ آدمی جس نے امتحان دیا ہی نہیں ہے، اس کو نہیں ڈر ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں فیل ہوں، میں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ جو پرچہ کر کے آیا ہوتا ہے نا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں کو غلطی نہ ہو جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک آدمی نیکیاں کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے میں نیکیاں نہیں کرتا۔ جو آدمی نیکیاں کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے میری نیکیاں ضائع ہو جائیں، میری کسی نافرمانی کی وجہ سے میرا ساتھ، جس طرح قرآن فرماتا ہے، قرآن نے اشارہ کیا ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تو تم تو اس گمان میں ہو کہ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں اور وہاں تمہاری نیکیاں ہو ہی نہ۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نیکیاں کرنے کے بعد کہ یہ ایسا تو نہیں کہیں اس کے معیار پر پوری نہ اترے۔ دیکھیں نا، ایک ہم گھر میں ہی حساب لگائیں، ایک خاتون ہماری گھر کی بیوی، بہن، بیٹی، ماں کھانا بناتی ہے، آپ کی بیوی کھانا بناتی ہے، آپ کو پسند آئے نہ آئے، معاملہ ہوتا نا ایسا، اس کو ہوتا ہے پتہ نہیں اس کو پسند آئے، حالانکہ اس نے گرمی بھی برداشت کی ہوتی ہے، سب کچھ محنت کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے کہیں کوئی کمی رہ جائے اور آپ وہ شے دیکھ لیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ۔ تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو وہ ہمیں ان کے سنبھالنے کی بھی توفیق دے۔ وہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے اور سلامتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔